السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو ہم لوگ اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ اس وقت وجدان کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کہاں پر ہے، کس حال میں ہے، ہمیں کچھ نہیں آئیڈیا. تو آئے ہم لوگ اپنی اس ویڈیو میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے چینل اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں. بابا جان کی پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمین پر چلے جاتے، یا پھر اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا. منافع اور اخراجات اندراج بھی ان کا سر درد تھا، مگر جب وہ قصر فاروقی میں ہوتے تو واقعی ریٹائرڈ لائف گزارا کرتے. فراغت و فراوانی میں یا تو ملک ناصر کے گھر پر ہوتے یا ملک ناصر قصر فاروقی میں ڈیرا ڈالے بیٹھے رہتے. دونوں دوست جوانی کے قصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دہراتے، شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو شامات دیتے رہتے. مگر ملیحہ کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا. زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی تھی. منشا جو چاہے فصل بوتا، جس دام پہ چاہتا فصل منڈی میں بیچ آتا، کوئی باز پرس نہ کرتے. کتنی بار نور الہدیٰ سے بھی کہا کہ اب وہ زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے، اس لیے نور الہدیٰ ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں. مگر نور الہدیٰ نے صاف جواب دے دیا، اگر زمینوں کے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دیں، مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں. اور زمینوں کو بیچنا بابا جان کو گوارا نہیں تھا. خیر، کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے رہے. بابا جان اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے. ملک ناصر کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود آ جاتے. مگر اب شطرنج کی بساط نہیں بچتی تھی، بس ملیحہ کا ذکر ہوتا رہتا. اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی؟ ان کی تو پوری زندگی پچھتاوا بن گئی تھی، اور پچھتاوے کا احساس کسی پل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا. ان کے پاس ملیحہ کو یاد کر کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا. احساس جرم سے بے حال وہ بندہ کمرے میں ملیحہ کی تصویر کے آگے چلا کرتا تھا. ملیحہ میری جان، اپنے بابا کو معاف کر دو، میرے گناہ بخش دو بیٹا، ترس کھاؤ اپنے باپ پہ. وہ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے روتے جاتے. نور الہدیٰ کی بے انتہائی اس سے دفع تھی. انہوں نے بابا جان سے نہ کوئی جھگڑا کیا، نہ ناراضی کا اظہار، بس ان سے لا تعلق ہو گئے. بابا جان کی چیخیں ان کے کانوں تک بھی آتی تھی، مگر وہ کبھی انہیں دلاسا دینے نہیں آئے، الٹا اپنی سرد مہری سے ان کے احساس جرم کو اور بڑھا جاتے. انہوں نے بابا جان کو گھر میں رکھے سامان کی طرح سمجھ لیا تھا، کبھی ان کے کمرے میں جھانکا تک نہیں. اور اگر کبھی بابا جان ہی ان کے پاس چلے آتے تو اس طرح نظر انداز کرتے کہ وہ کٹ سے جاتے، مگر شکایت کیسے کرتے؟ انہوں نے بھی تو ملیحہ کو خود سے قریب نہیں ہونے دیا تھا. لیکن ملک ناصر سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ نور الہدیٰ کے پاس جا پہنچے. جس شخص نے تمہیں کبھی پاپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، کاٹ کبار کی طرح اسے ایک کونے میں ڈال دیا ہے. نور الہدیٰ ان کے جلال کے جواب میں بے تاثر لہجے میں بولا، آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں انکل؟ میری طرف سے بابا جان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. ان کا مقام اس گھر میں جو کل تھا وہی آج بھی ہے. گھر کے سارے ملازمین ان کے حکم کے پابند ہیں، اور میں نے بھی انہیں سختی سے ہدایت دے رکھی ہے کہ بابا جان کی آرام و آسائش کا خیال رکھیں. نوکر تمہارا نعمہ بدل نہیں ہو سکتے نور الہدیٰ. تمہیں خبر بھی ہے اظہر کئی دن سے بیمار ہے. کیا ایک منٹ کو تمہیں توفیق ہوئی کہ جا کر بیمار آدمی کی خیریت دریافت کر لو جس نے تمہیں اولاد کی جگہ رکھا ہے؟ بابا جان بیمار ہے؟ اس خیال سے ہی وہ اندر ہی اندر بے چین ہو گئے، لیکن جب وہ بولے تو ان کی آواز احساس سے خالی تھی. گھر میں تین ڈرائیور موجود ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو مجھ سے کہنے کی کیا ضرورت نہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال جا سکتے ہیں، اور اگر خود نہ بھی جانا چاہیں تو ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پر بلوا لیں. ملک ناصر ان کی بے حسی پر حیران رہ گئے. اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں، تمہارے پاس ہے. تم اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، لیکن انہیں تمہاری ضرورت ہے. کبھی 2 گھڑی کے لیے ہی صحیح ان کے پاس بیٹھ جایا کرو. تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا. تنہائی؟ وہ زہر خند ہو کر بولے، پھر اٹھے اور صوفے کی بیک پر جا کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے بولے، تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ملک انکل، اور ملیحہ نے جذباتی تنہائی کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں بنا شکایت کیے، اور بابا جان چند مہینوں میں ہی شکوہ کرنے لگے. ملک ناصر ہکا بکا رہ گئے. تم ایک باپ سے اس کی بیٹی کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں یہ حق ہے؟ مرنے والی اگر ملیحہ ہو اور مارنے والا بابا جان، تو ہادی بھائی کو حق ہے کہ ملیحہ کی موت کا انتقام لے سکیں. ان کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ پا کر ملک ناصر چپ کے چپ رہ گئے. بعد میں جب بابا جان کو پتہ چلا تو کہا، نور الہدیٰ سے بدگمان نہ ہونا ملک،
اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں اسی سلوک کا حقدار ہوں۔ اس نے تو بہت صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ملیحہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ یوں بھی اس سے محبت کر لے گا، مگر میں نے زبردستی ملیحہ کو اس کے ہاتھ نتھی کرنا چاہا۔ وہ ملیحہ کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ کہا تو میں نے بھی یہی ہے کہ اسے ملیحہ کی تکلیف بنا دیا۔ ذرا سوچو تو ملک، میرے ہاتھوں اس کا کتنا بھاری نقصان ہوا ہے، پھر وہ اتنا بڑا ظرف کہاں سے لائے کہ مجھے معاف کر سکے؟ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن پچھتاؤں سے دامن چھڑانا بہت مشکل۔ صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقے میں سرحدی پٹی کے بالکل قریب واقع پسماندہ گاؤں چنگجو میں آبادی محض چند سو نفوس پر مشتمل تھی۔ مولوی عبدالخالق کا شمار اس چھوٹی سی آبادی کے معززین میں ہوتا تھا۔ مولوی عبدالخالق گاؤں کے مؤذن تھے اور جماعت کی امامت بھی ان کے فرائض میں شامل تھی۔ ان کے باپ کو گاؤں والے عقیدت سے برے امام صاحب کہتے تھے۔ مولوی عبدالخالق سے پہلے وہی اذان اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ برے امام صاحب دیندار آدمی تھے، لیکن انہوں نے دنیا کا دامن بھی تھاما تھا، اور حسن خوبی اور دین و دنیا میں توازن قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اپنے بیٹے کی تربیت بھی انہی خطوط پر کی۔ پیش امامہ کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے وہ لاہور سے گریجویٹ کر چکے تھے۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھنے لگے تو برے امام نے ان کو روزگار اپنانے کی ترغیب دی۔ مولوی عبدالخالق نے اپنے گھر کی ہی ایک کمرے میں دکان کھول لی۔ مہینے میں ایک بار دکان میں سامان ڈالنے کے لیے وہ شہر کا چکر لگاتے۔ ان کی دکان میں اشیاء خوردنوش کے علاوہ بنیادی زندگی کی ضرور کا سامان بھی موجود تھا، یعنی ایک لحاظ سے اسے گاؤں کا جنرل اسٹور کہا جا سکتا ہے۔ برے امام صاحب کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی بزرگی کی عمر میں داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب اپنے گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ رفیقہ حاجرہ بی بی حیات تھیں اور ہر خاص و عام میں ملانی جی کے نام سے مشہور تھیں۔ سالوں سے مولوی عبدالخالق ایک ہی گلگی بندی روٹین کے عادی ہو چکے تھے۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے جس وقت رات کا آخری پہر ڈھل رہا ہوتا وہ جاگ جاتے، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر اپنی بیوی کو جگاتے، گاؤں کی کچی گلیوں سے گزر کر مسجد آ جاتے، پھر جب تک فجر کی اذان کا وقت ہوتا مولوی صاحب مسجد میں جھاڑو لگا کر نمازیوں کے لیے صحن میں دریاں بچھا چکے ہوتے۔ نماز کے بعد کچھ دیر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر دکان کے لیے اٹھ جاتے، جو ظہر کی نماز کے لیے بند ہو جاتی۔ نماز کے بعد 1 گھنٹے کا درس ہوتا، جس میں بڑے احکام شریعت کے بجائے چھوٹی چھوٹی عام و فہم باتوں کو شامل کیا جاتا، وہ باتیں جن سے انسان کے کردار کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل ہوتا تھا۔ بڑے امام صاحب اکثر مولوی عبدالخالق سے کہا کرتے تھے، اصل چیز بنیاد ہی ہے، تو بنیاد مضبوط کیے جا، عمارت خود بخود مضبوط اور سیدھی اٹھے گی۔ درس ختم کر کے مولوی صاحب دکان پر آ بیٹھتے اور پھر عصر کی نماز پڑھا کر گھر لوٹتے تو صحن میں گاؤں کے بچے سپارے اور اسکول کی کتابیں لے کے بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے ہوتے۔ مولوی صاحب دکان اور گھر کے صحن کا درمیانی دروازہ کھول دیتے اور دکانداری کے ساتھ دین اور دنیا کی تعلیم بھی دی جا رہی ہوتی۔ یہ سلسلہ مغرب تک رہتا ہے، پھر عشاء کے بعد مسجد میں ہی نمازیوں کی بیٹھک ہوتی، جس میں دینی اور دنیاوی ہر طرح کے مسئلے زیر بحث لائے جاتے۔ یہ بیٹھک 1 سے 1.5 گھنٹے میں برخاست ہو جاتی اور لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں سونے چلے جاتے۔ اتنے برسوں میں آج پہلی بار مولوی صاحب کی روٹین میں فرق آیا تھا۔ آج ظہر کے بعد درس کی محفل نہیں ہوئی اور مولوی عبدالخالق نمازیوں سے معذرت کرتے ہوئے اٹھ آئے، اور اب چلچلاتی دھوپ میں گاؤں سے باہر جانے والے راستے تیزی سے چل رہے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہی تھی کہ 3 دن سے گاؤں والوں کی زبان پر کسی سائیں کے نام کے چرچے زور و شور سے ہو رہے تھے، جو نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور اب گاؤں کے باہر ڈیرا ڈال کر رکھا تھا۔ گاؤں کے سادہ لوگ سائیں کے آنے سے پرجوش ہو گئے تھے اور اب انہیں سائیں کی کرامات کا انتظار تھا۔ مولوی عبدالخالق نے جو ان کے کچے ایمان کو ڈولتے ہوئے دیکھا تو معاملے کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ وہ گاؤں سے کافی دور نکل آئے تھے، کچی مٹی کے مکان بہت پیچھے رہ گئے تھے، بلا کی گرمی تھی۔ مولوی صاحب کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا تو رک کر سانس بحال کرنے لگے، پھر سامنے چہرے پر آیا پسینہ خشک کرتے ہوئے آنکھوں پر ایک ہاتھ کا چھپا سا بنا کر اپنے سامنے دور تک دیکھا۔ خشک زمین پر ابھری لکیریں اس کی پیاس کی گواہی تھیں، اور ایک سوکھ کھا درخت جس کی پھولی ہوئی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں کرا تھا جیسے وہ خود اپنے ہی حال پر نوحہ کناں ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا، جس پر سورج پیلے تھال کی طرح دہک رہا تھا۔ تاحد نگاہ پھیلے اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا،
وہ اکلوتا روح جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا۔ اس کے سیاہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی، سر کے بال لمبے اور گرد آلودہ تھے، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا، جبکہ دوسرا مور کے کھڑی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر۔ سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اس حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ مولوی عبدالخالق نے بے ساختہ چھڑچھڑی دی، پھر اس کی طرف چلنے لگے۔ درخت کے پاس پہنچ کر مولوی صاحب نے کچھ توقف کیا، پھر پکارا، بھائی، اور اسے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ منتظر آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھے گا، مگر اس کی پلکوں میں تو لرزش بھی نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایسے بیٹھا رہا جیسے کوئی آواز سنی ہی نہ ہو۔ مولوی صاحب انتظار کرتے رہے، پھر کہا، یہاں کے تو نہیں لگتے، پھر کیا خواہش ہے جو تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ وہ اس کے پراگندہ لباس پر ایک نظر ڈال کر ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ یہاں کا نہیں، تو پوچھ لیا۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا، بتا بھی دوں گا تو کیا کر لے گا؟ جو بھی میرے بس میں ہوا۔ مولوی صاحب اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے بولے تو اس نے آنکھیں کھول دیں مگر انہیں نہیں دیکھا اور آسمان پر نظر جمائے کہنے لگا، ایک مدت خواہش کے پیچھے بھاگا ہوں، لیکن اب خواہش سے بھاگتا پھر رہا ہوں، مگر وہی ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتی۔ پھر اس نے ایک دم مولوی صاحب کو دیکھا، تو کوئی ایسی جگہ جانتا ہے جہاں میں جا چھپوں؟ مولوی صاحب نے اسے مترہم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، او جلیا، بندہ خواہش کا گھر ہے، یہ باہر کھلی نہیں پھرتی، آدمی کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتی ہے، اور تو اپنے اندر سے چھپنا چاہتا ہے؟ اندر کو خود سے قریب نہ سمجھ۔ وہ تنبیہ کے انداز میں بولتا انہیں اپنی سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا، یہ چھل دیتا ہے، تو دیکھے گا تو قریب لگے گا، ہاتھ بڑھائے گا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر خالی ہتھیلی آسمان کی طرف کی اور گمبھیر آواز میں بولا، یہ ہاتھ بھر کا فاصلہ تو عمر بھر کی مسافت سے نہ مٹے، تجھے کیسے معلوم؟ مولوی صاحب کی بات سنی تھی کہ اس پہ یہ چاند طاری ہو گیا۔ میں سر پٹ دو رہا ہوں اس سفر پر، لیکن منزل کی بجائے ہر قدم پہ ٹھوکر ملی، اور میں ہر بار منہ کے بل زمین پہ جا گرتا، پھر فوراً ہی اٹھ کر دوڑنے لگتا، مگر 1 انچ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکا، اور اب جب میں اس سفر سے عاجز آ گیا ہوں تو اس نے خواہش کو میرے پیچھے لگا دیا، جہاں جاتا ہوں پاس چلی آتی ہے، لیکن وہ ہاتھ بھر کا فاصلہ نہیں مٹتا۔ اس کی آواز میں کسک تھی، پھر وہ اچانک ہی آسمان کی طرف دیکھ کر چلانے لگا، مکر کرتا ہے میرے ساتھ، فریب دیتا ہے، کیسا خدا ہے تو، بندے کو دھوکہ دیتا ہے، ہنستا ہے مجھ پہ، پاگل ہے پاگل۔ پھر وہ مٹی اور کنکریاں مٹھیوں میں ڈال کر بھر بھر کر آسمان کی طرف پھینکنے لگا، یہ لے، نکل یہاں سے، چلا جا، نہیں ضرورت مجھے تیری، مذاق اڑاتا ہے میرا۔ مولوی صاحب لب بھینجے اسے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسے روکنے یا قابو کرنے کی کوشش نہیں کی، پھر وہ ایک دم سے ان کی طرف پلٹ کر بولے، تو نے یہ آواز سنی؟ وہ آسمان پر بیٹھا مجھ پہ ہنس رہا ہے، خوب اونچی اونچی آواز میں۔ پھر اس نے ڈھونڈ کر ایک پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھال دیا، تو چلا جا، کیوں نہیں جاتا یہاں سے، جا چلا جا، اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکتے اسے اچانک ہی جانے کیا نظر آ گیا تھا کہ ایک جانب نظریں جمائے سہمے ہوئے انداز میں وہ پیچھے کو ہٹنے لگا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا بھی مگر رکا نہیں، اور زمین پر خود کو گھسیٹتا درخت کے تنے سے جا لگا۔ جائیں، چلی جائیں، کیوں بار بار آ جاتی ہیں، خدا کے لیے چلی جائیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ہلاتا جانے کس کو جانے کو کہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مڑ کر دیکھا بھی، لیکن انہیں تو کوئی نظر نہیں آیا، اور وہ بدستور کہتا جا رہا تھا، اور کتنا برباد کریں گی مجھے، کتنا ستائیں گی، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ حسرت بھرے لہجے میں کہتے اس نے سر بازو میں چھپا لیا اور بچے کی طرح پھور پھور کر رونے لگا، چلی جائیں یہاں سے، چلی جائیں۔ مولوی صاحب گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر اسے روتا بلکتا چھوڑ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اگلے دن درس کے بعد مولوی عبدالخالق گھر آئے تو ملانی جی سے کہہ کر کھانے کی ٹرے تیار کروائی، پھر اسے کپڑے سے ڈھک کر گاؤں سے باہر نکل آئے۔ دینو تانکے والا روز کی طرح سواریاں اتار کر دوپہر کو کھانا کھانے کو گھر جا رہا تھا۔ مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو ٹانگا روک لیا، سلام مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام، گھر جا رہے ہو علم الدین؟ وہ مؤدب انداز میں بولا، جی مولوی صاحب، پر آپ کا ادھر کدھر کو ہے؟ حکم ہو تو گھر چھوڑاؤں؟ اس کی پرخلوص پیشکش کے جواب میں مولوی عبدالخالق مسکرائے اور کہا،
کیوں زحمت کرتے ہو بھائی؟ میں تو بس جو مہمان گاؤں کے باہر آ کر ٹھہرا ہے اسے کھانا دینے جا رہا ہوں۔ سائیں کی بات کر رہے ہیں، اس نے کہا، پھر بولا، لیکن وہ تو چلا گیا۔ چلا گیا؟ مولوی صاحب حیرت سے بولے، کہاں چلا گیا؟ وہ تو پتہ نہیں، پر کل شام سے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ مولوی عبدالخالق نے اس کی بات سنی، پھر خود کلامی کرتے ہوئے بولے، حیرت ہے، مسافر کے ساتھ زنجیر کرنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ ابھی تک بھاگتا پھر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ وہ خاک بھی نہیں سمجھا۔ مولوی صاحب اسے لاتعلق اپنی سوچ میں ڈوبے رہے، پھر نظر اٹھا کر اس کے الجھن بھرے چہرے کو دیکھا اور کہا، وہ کہیں نہیں جا سکتا علم دین، اس کا سفر تمام ہوا، اب وہ جتنا بھی بھاگ لے اسے لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ واپسی کے راستے پر پلٹ گئے، لیکن بیچارہ دینو کتنی ہی دیر بیچ راستے میں کھڑا ان کی بات سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے دن پھر مولوی صاحب درس کے بعد گھر آئے تو کھانے کی ٹرے بنوا کر ہاتھوں میں اٹھائے پھر سے باہر آ گئے، مگر آج بھی انہیں ٹرے اسی طرح واپس لے جانی پڑی۔ تیسرے دن بھی وہ ٹرے لے کر گاؤں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ دور سے ہی دیکھ چکے تھے کہ درخت کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ آج واپسی پر قدم موڑتے ہوئے ان کے چہرے پر تردد تھا۔ دینو اپنا تانگا لیے نکل رہا تھا، اس وقت سواریاں بھی اس کے ساتھ تھیں، پھر بھی مولوی عبدالخالق کو دیکھ کر اس نے تانگا روک لیا۔ کب تک اس کا انتظار کرتے رہیں گے مولوی صاحب؟ اس جیسے کہ پیروں کو واپسی کا راستہ نہیں پتا۔ وہ بھیڑ سے بولے، تجھے کیا لگتا ہے علیم الدین، وہ یہاں صرف صورت دکھانے آیا تھا؟ اس کا یہاں منزل سے طے ہے، اب چاہے اس کے پیروں کو واپسی کا راستہ نہ ملے، جس نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ خود اسے ہاتھ تھام کر یہاں لے آیا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلتے چلے گئے اور دینو ایک بار پھر شش و ویج میں مبتلا ہو گیا۔ کس سوچی پہ گیا دینو، چل پر، شام و شامے واپس بھی آنا ہے۔ پیچھے بیٹھے شخص نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ چچ چچ کی آواز نکالتا ٹانگا بڑھا لے گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تو مولوی صاحب دکان بند کر کے بچوں کو پڑھاتا چھوڑ کر مسجد میں آ گئے، وضو کر کے اذان دی، پھر با جماعت نماز کی امامت کروائی اور دعا مانگ کر تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف چل پڑے۔ 14-15 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا مولوی صاحب چلاتا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے سنا تو رک گئے اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ قریب آیا تو پوچھنے لگے، کیا بات ہے منور علی؟ وہ اتھل پتھل سانسوں کے بیچ میں جلدی میں بولا، دینو تانگے والا آپ کے مہمان کے ساتھ حکیم جی کی دکان پر بیٹھا ہے، اس نے کہا تھا آپ کو خبر دوں۔ مولوی عبدالخالق حیران سے کہنے لگے، میرا مہمان کون ہو سکتا ہے اور علیم الدین کو کہاں مل گیا؟ وہ تو پتہ نہیں مولوی صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا اور حکیم جی کے مطلب کی طرف چل پڑے۔ ان کی پہلی نظر علیم الدین کے چہرے پر پڑی تھی اور دوسری لکڑی کے بینچ پر آنکھیں بند کے لیٹے سائیں پر، جس کے چھالوں پر حکیم جی مرہم لگا رہے تھے۔ مولوی صاحب تیزی سے آگے آئے تھے۔ یہ تمہیں کہاں مل گیا علیم الدین؟ لاری اڈے پر سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ مجھے ٹکٹ گھر کی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا نظر آیا، پاس جا کے دیکھا تو بے ہوش تھا اور بدن ایسے تپ رہا تھا کہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بس مولوی صاحب، پھر میں نے جیسے تیسے کر کے اسے تانگے پر ڈالا اور گاؤں پہنچتے ہی سیدھا حکیم جی کے پاس لے آیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے علیم الدین سے بولے، جو اس سادہ سے جملے پر ہی پھول کر کپا ہو گیا۔ پھر اس کے بہت کہنے کے باوجود بھی مولوی عبدالخالق نے اسے حکیم جی کی فیس ادا نہیں کرنے دی اور خود اپنی جیب سے پیسے نکال کر گلک پر بیٹھے شخص کو تھما دیے۔ یہ دوا 3 ٹائم اسے کھلا دینا۔ چلتے ہوئے حکیم جی نے پریوں پر بند صفوف انہیں دیکھ کر کہا۔ مولوی صاحب نے پریا لے کر انہیں سلام کیا، پھر سائیں کو بے ہوشی کی حالت میں ہی اٹھا کر دینوں کے تانگے میں ڈالے اپنے گھر لے آیا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ مولوی عبدالخالق اندر سے چھوٹا ٹیبل اٹھا کر لے آئے اور اس کے سرہانے رکھ کر مٹی کے تیل سے جلنے والا لیمپ روشن کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ملانی جی بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر آ گئی۔ یہ کسے اٹھا لائے مولوی صاحب؟ انہوں نے اس مفلوک حلال شخص کو دیکھ کر اچنبھے سے سوال کیا۔ یہ ہمارا مہمان ہے۔ حلیے سے تو پاگل لگتا ہے، وہ فوراً بولی، پر باتوں میں سیاںا ہے، ہوش میں آئے گا تو خود دیکھ لینا۔ پر یہ ہے کون؟ وہ الجھ کر بولیں تو مولوی صاحب جھنجھلاہٹ کے باوجود تحمل سے بولے، او کرموں والی، کہاں نہ مہمان ہے، اب زیادہ سوال مت کر اور جا کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کا انتظام کر۔ بیچارے کا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے فکر مندی سے بولے۔ ملانی جی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور ایک کٹورے میں پانی لے کر کسی پرانے کپڑے کو کاٹ کر اس کی پٹیاں بناتی مولوی صاحب کے پاس لے گئیں۔
मौलवी साहब ने कटोरा उनके हाथ से लेकर टेबल पर रखा, फिर बड़ी मोहब्बत से उसके माथे पर पट्टियां रखने लगे। सारी रात मुस्तकिल मजाजी से साईं के माथे पर पट्टियां रखते रहे। कुछ देर का ब्रेक आया भी तो ईशा की नमाज के लिए, मगर आज की महफिल उन्होंने बर्खास्त कर दी। वो कभी उसके माथे पर गीली पट्टियां रखते, कभी तौलिया भिगोकर उसके पैरों की जानिब आ बैठते। पाँव के छाले पैर मसलने की इजाजत नहीं देते थे। वो गीला तौलिया उसके पैरों के गिर्द नरमी से लपेट कर हल्की हल्की हाथ से धीरे धीरे दबाते जाते कि शायद इस तरह उसके तंदूर की तरह जलते पैरों को राहत मिल जाए। फजर की नमाज के बाद मौलवी साहब तस्बीह पढ़ते हुए घर की तरफ चल रहे थे। गली में मुड़ते ही देख चुके थे कि लकड़ी का दरवाजा भरा हुआ था, मगर वो जानते थे दरवाजा अंदर से मुकफिल नहीं होगा। दिन की रोशनी में इस दरवाजे पर कभी मुकफिल नहीं चढ़ा। ये भी बड़े इमाम साहब की नसीहत थी। अपने दरवाजों को बंद करके हाजतमंदों की खुरदारी का मजाक ना उड़ाओ कि वो दरवाजा बजा कर खरे तुमसे आनत की दरख्वास्त करें, बल्कि चौखटों को खुला रखो ताकि वो सीधे अंदर चले आएं और उनकी बेकसी का हाल किसी दूसरे पर आश्कार ना हो। मौलवी अब्दुल खालिक ने दरवाज़ा खोलकर अपने किचन कच्चे सहन में पाँव रखा ही था कि उनके कानों में उसके कराहने की आवाज़ आई। रात भर वो बेसुध रहा था, मगर अब नींद बेहोशी की हालत में सर को दाएं बाएं हिलाकर कराह रहा था। ये उसकी हालत में बेहतरी का इशारा था। मौलवी अब्दुल खालिक मुस्कुराते हुए उसके पास आए और झुककर उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करने लगे। बुखार का जोर टूट चुका था। मिलानी जी पास आकर खड़ी हो गई। थोड़ा बहुत बेहोश तो आ ही गया है, अब कोशिश करके दवा भी खिला दे। वो उसे देखते हुए मिलानी जी से कहने लगे, दवा खाली पेट तो नहीं खिला सकता ना, पहले इसके खाने का बंदोबस्त कर। फिर कुछ सोच और बोले, पता नहीं कब से इसके हलक में कुछ नहीं किया, खाना खा भी पाएगा या नहीं। एक काम कर हाजरा, थोड़ा सा दूध गर्म करके ले आ और उसमें चीनी भी डाल देना। जी मौलवी साहब, और सहन की एक जानिब बने बावर्ची खाने में आ गई, जिसके गिर्द चार दीवारी नापेद थी। ये एक ओपन किचन था जिसमें मौजूद मिट्टी का चोखा उपलों की मदद से सुलगाया जाता था। नीम गर्म दूध को गिलास में डालने के बजाय उन्होंने दुपट्टे के कोने से डोल का हैंडल पकड़ कर उठा लिया और स्टील का गिलास लिए सहन में चली आई। पाँव मार कर दूर रखे पैरी को उन्होंने चारपाई के साथ किया, फिर पीरी पर बैठकर डोल में से दूध रात में पकड़े गिलास में डालकर मौलवी अब्दुल खालिक को देखने लगी, जो साईं का शाना हिलाकर उसे उठकर बैठने को कह रहे थे। मगर वो यूं ही सर पटक पटक कर कराहता रहा, तो मौलवी अब्दुल खालिक ने एक हाथ से उसका बाजू थाम कर दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे देते हुए उसे उठा कर बिठा लिया। मौलवी अब्दुल खालिक धान पान से आदमी थे, फिर उम्र भी काफ़ी हो चली थी, जबकि साईं को देख कर ही पता चल जाता था कि 30 के आस पास होगा। मगर खाक नूर दी ने उसके जिस्म में से सारी ताकत निचोड़ ली थी। उसे उठा कर बिठाने में मौलवी अब्दुल खालिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो बैठ चुका तो मौलवी अब्दुल खालिक ने मिलानी जी के हाथों से गिलास लेकर उसके होंठों से लगाया, मगर नीम बेहोशी के बावजूद उसने गिलास हाथ मार कर दूर कर दिया, जिससे दूध छलक कर मौलवी साहब के हाथ और कपड़ों पर गिरा। तो वो टपट कर बोले, तू भी छल्लाइयाँ, राज़क से झगड़ा समझ में आता है, पर रिज़्क से क्या नाराज़गी है। चल भी जा चुपचाप। उसने अपनी नीम गनूदा आंखों से उन्हें देखा, जिसमें सुर्ख दौरे दे रहे थे। उन आंखों की वहशतना की देख कर मिलानी जी तो घबरा ही गई, मगर मौलवी अब्दुल खालिक जरा मुतासिर न हुए और कहा, ऐसे क्या घूरता है। वो चुपचाप उन्हें घूरता रहा। हालांकि आंखों को मुस्तकिल खुला रखने के लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी पलकें झपक जाती। ये ले दूध पी, फिर दवा भी खानी है। उन्होंने एक बार फिर दूध का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। इस बार उसने मज़ाहमत नहीं की, मगर कमज़ोरी इतनी ज़्यादा थी कि एक एक घूंट हलक से नीचे उतारने के लिए उसे हर बार दूसरा घूंट भरने से पहले तौक़ुफ़ करना पड़ता। जब वो पूरा गिलास खाली कर चुका तो मौलवी अब्दुल खालिक ने गिलास मिलानी जी को देकर और दूध डालने का इशारा किया। फिर गिलास उसके मुंह से लगाया तो उसने गिलास अपने हाथ में ले लिया। दूसरा गिलास पहले गिलास से कम वक्त में ख़त्म हो गया था। तीसरा गिलास भरकर उसे पकड़ाते हुए उन्होंने एक परिया खोल कर उसके हाथ में दे दी और कहा, ये दवा है, खा ले। उसने बला चोन चा किए वो पुड़िया हलक में झाड़ कर चंद घूंट भरे, फिर गिलास लेकर वापस चारपाई पर करसा हो गया। वह पूरा दिन इसी नीम बेहोशी की कैफियत में गुजारा। रात हुई तो मौलवी अब्दुल खालिक अपनी चारपाई को उठाकर उसकी चारपाई के पास ले आए। इरादा था कि पिछली रात की तरह रात भर जाग कर उसका ख्याल रखेंगे। आधी रात तक वो जागे, मगर इस उम्र में इतनी मुशक्कत की जिस्म इजाज़त भी तो नहीं देता।
बल्कि अभी कल की थकन बाकी थी। वो तो कुछ देर कमर सीधी करने के इरादे से लेटे थे, फिर आंख लग गई। हस्बे आदत तहज्जुद के वक्त आंख खुली तो हड़बड़ा कर उठ बैठे। गर्दन मोड़ कर साईं की चारपाई पर नजर डाली तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने फौरन बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। वो चौपट खुला था। बड़ी पक्की जिद लगाई है, वो बड़बड़ाए। फिर उठकर दरवाजा बंद करके सिहन के उस तरफ आ गए जहां हैंड पंप लगा था, और एक हाथ से पंप चलाते बाल्टी में वजू के लिए पानी जमा करने लगे। दोपहर में जोहर की नमाज के बाद दर्द से फारिग होकर वो घर लौटे तो गर्मी से बुरा हाल था। हालांकि सर पर पहनी टोपी के ऊपर उन्होंने साफा भी लपेट रखा था, फिर भी लग रहा था जैसे दिमाग खोल रहा हो। घर में दाखिल होते ही उन्होंने आवाज लगाई, हाजरा, एक गिलास पानी ला दे। पानी लाने का कहकर वो रोके नहीं। वो सहन के आखिरी के बन्ने दो कमरों में से एक में घुसकर अंदर चारपाई पर बैठ गए। बिजली का तो कोई वजूद ही नहीं था। वो तकिए पर रखा पंखा उठाकर टोपी और साफा साइड में रखते हाथ से पंखा झलने लगे। चंद लम्हों बाद ही मिलानी जी हाथ में पानी का गिलास लेकर आ गई। उन्होंने मिलानी जी के हाथ से गिलास ले लिया और मुंह तक भी ले गए, लेकिन होंठों से ना लगा सके। कमरे की ठंडी नीम तारीख फिजा में बैठे उन्हें उसका ख्याल आ गया जो इस तपती दोपहर में खुले आसमान के नीचे बैठा खुद को झुलसा रहा होगा। क्या बात है मौलवी साहब, आप पानी क्यों नहीं पीते? उन्हें सोच में गुम देखकर उन्होंने टोका तो मौलवी अब्दुल खालिक बड़बड़ाने लगे, उसे भी तो प्यास लगी होगी, उसका भी तो हलक सूखता होगा। कौन मौलवी साहब, किसकी बात कर रहे हैं? वो ना समझी से पूछने लगी, लेकिन मौलवी अब्दुल खालिक जवाब दिए बगैर बाहर निकल आए। मटके से पानी जग में उंडेला और गिलास पकड़कर दरवाजे से निकल गए। उन्होंने दूर से ही उसे टंड मंड दरख्त के साए में बैठा देख लिया था। इत्मीनान का सांस लेते उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो सर झुकाकर बैठा उंगली से जमीन पर लकीरें खींच रहा था। जग और गिलास के सामने रखते वो जमीन पर बैठे तो उसकी तपश का एहसास हुआ। फौरन पैरों पर होते हुए उन्होंने उसे देखा, जो उस झुलसती हुई जमीन पर इतने इत्मीनान से बैठा था जैसे एयर कंडीशनर रूम में मखमली नशिस्त पर बैठा हो। उसने सर उठाने की जहमत नहीं की, बस पलकें उठाकर एक सरसरी सी नजर उन पर डाली और फिर से अपने मुश्किलें में मशगूल हो गया। सुबह से दोपहर हो गई, सूरज सर पर चढ़ आया। इस गर्मी से तो जमीन खुश्क हो जाए, तेरा हल्क भी सूख गया होगा, चल 2 घूंट पानी पी ले। उन्होंने बहुत प्यार से उसे बुलाया था, मगर उसने तवज्जो नहीं दी। जुल्म हर हाल में बुरा है, मगर अपनी ज़ात पर बदतरीन है, क्योंकि अपनी ज़ात पर रखा जाने वाला गम इंसान को बेहिस बना देता है, और जो बेहिस हो जाए वो इंसान नहीं रहता, आदमी हो जाता है। सिर्फ आदमी होने से जानवर होना बेहतर है। अपने मर्तबे को पहचान, सिर्फ आदमी होना कबूल मत कर। दिल जलाने अंदाज में से समझाते हुए उन्होंने पानी गिलास में डाला और गिलास हाथ में लेकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले पकड़ और खुद पर कहर न तोड़। उसने एक नज़र उनके बारिशें चेहरे को देखा, फिर उनके हाथ में पकड़े गिलास को, और गिलास उनके हाथ से ले लिया, मगर उसमें से पानी पीने के बजाय हाथ ऊंचा करके गिलास को इतना गौर से देखने लगा जैसे वो मेटल का गिलास कांच का हो, जिसके शफाफ पेंदे से वो पानी का मुआयना कर रहा हो कि आया पानी साफ भी है या नहीं। फिर उसने बहुत अजीब सी हरकत की। आहिस्तगी से गिलास उलटते हुए उसने सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद गिलास नीचे रखा और उसी हाथ से जग उठाकर पानी गिलास में डेलने लगा। उसके बाद गिलास को ऊंचा करके जमीन पर पानी गिरा दिया और फिर वही हरकत दोहराने लगा। फिर तीसरी बार उसने जग की तरफ हाथ बढ़ाया तो मौलवी साहब चुप न रह सके। ये तुम क्या कर रहे हो? आरजू को खाक कर रहा हूँ, वो उनकी तरफ देख कर बोला। फिर दूसरे हाथ में गिलास उठाकर उनकी आंखों के सामने करते हुए कहा, ये जस्तजू का बर्तन है और इंसान इस बर्तन को आरजू से भर देता है। उसने बोलते हुए गिलास से पानी लबालब भरा, मगर आरज़ू की किस्मत में तकमील नहीं। आरज़ू की तकदीर है कि खाक हो जाती है और जस्तजू का बर्तन खाली रह जाता है। उसने जग रख कर गिलास सीधे हाथ में लिया, फिर हाथ ऊंचा करते हुए धीरे धीरे पानी जमीन पर गिरा दिया और खाली गिलास को देखता हुआ बोला, जितनी बार इस बर्तन को भरोगे ये उतनी बार खाली हो जाएगा। यहाँ सदियों से यही होता चला आ रहा है। जस्तजू बाकी रह जाती है और आरज़ू खाक हो जाती है। उसके चेहरे पर महफूज सी मुस्कुराहट थी, मगर फिर भी बोलते बोलते अचानक ही वो अफसुर्दा हो गया। जस्तजू का खाली बर्तन ज्यादा वजनदार होता है। वो गिलास को देखते हुए तासुफ भरी आवाज में बोला था, फिर जैसे उसका दिल इस खेल से उचाट हो गया। गिलास जमीन पर लरकता ताबड़ जलाल आवाज में गरज कर बोला, क्यों आता है तू यहाँ? मत आया कर। मौलवी साहब जरा मुतासिर न हुए और गहरी निगाहों से उसके बिगड़े हुए चेहरे को देखते रहे। फिर गंभीर लहजे में बोले, बाहर की आग बस उसे नहीं जलाती जिसके अंदर आग लगी हो,
تیرے اندر کون سی آگ ہے؟ اس کی آنکھوں میں قہر کی جگہ کرب نے لے لی اور وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بولا، یہاں عشق کی بھٹی سلگ رہی ہے۔ اس کی آواز میں وہ آنچ تھی جیسے سچ مچ اس کا سینہ جل رہا ہو۔ پھر بے چارگی سے بولا، پر بجھنے پر اس کا دھواں نظر نہیں آئے گا۔ باہر آگ لگے تو شعلے بھڑکتے ہیں، دھواں اڑتا ہے اور بربادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، پر اندر آگ لگ جائے تو چنگاری بھی نہیں سلگتی اور سب کچھ خاک ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا، اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی کہ کیا کچھ تھا جو تباہ ہو گیا اور اس آگ پر پانی ڈالنے آیا ہے۔ وہ تن سے بول کر مذاق اڑاتے لہجے میں کہنے لگا، مجھے جھلا لگتا ہے، نادان تو خود ہے، اس آگ کو بجھانے آیا ہے جو جلتی ہی نہیں، صرف جلاتی ہی نہیں۔ تیز لہجے میں بولتا وہ اچانک کھوس آ گیا، ہلکی آواز میں کہنے لگا، وہ کہتی تھی، عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ چلا جا یہاں سے اور دوبارہ نہ آنا، یہاں فنا کا عمل جاری ہے۔ پھر انہیں نظر انداز کرتے وہ جنونی انداز میں انگلیوں کے ناخن سے زمین کھرچنے لگا۔ وہ پھر بھی بیٹھے اسے دیکھتے رہے کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر وہ چپ ہی رہا تو مولوی صاحب اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی میری نیکسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔